السلام علیکم فرینڈز، میں نوشین انصاری آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایسے بدعنوانی ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ۔ میں کرپشن کی فضیلت کو کہاں سمجھا تھا، بحر ظلمات کو چھوٹا سا کنواں سمجھا تھا۔ بدعنوانی کا تعلق اخلاقیات سے ہے۔ بدعنوانی کا مطلب برا یا خرابی ہے اور طرز عمل کا مطلب اخلاق ہے، یعنی بدعنوانی کا لغوی معنی وہ طرز عمل جو کسی بھی طرح سے غیر اخلاقی اور نامناسب ہو۔ جب کوئی شخص اپنے مفاداتی مفاد کو پورا کرنے کے لیے عدالتی نظام کے منظور شدہ اصولوں کے خلاف جاتا ہے اور غلط طرز عمل کا استعمال کرتا ہے تو اس شخص کو بدعنوان کہا جاتا ہے۔ بدعنوانی صرف رشوت اور غبن کا نام نہیں، اپنے عہد اور اعتماد کو توڑنا یا مالی اور مادی معاملات کے ضابطوں کی خلاف ورزی بھی بدعنوانی کی شکلیں ہیں۔ ذاتی یا دنیاوی مطلب نکالنے کے لیے کسی مقدس نام کو استعمال کرنا بھی بدعنوانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشوت دینے والے اور لینے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ سیاسی بدعنوانی ناجائز ذاتی فوائد کے لیے حکومت کے اہلکاروں کا طاقت کا غلط استعمال ہے۔ کرپشن کا لفظ خراب ٹوٹے ہوئے AB کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مشہور فلسفی ارسطو اور بعد میں سسرو نے اسے بدعنوانی کے معنوں میں استعمال کیا، یعنی رشوت لینا، اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کسی دوسرے کا وہ کام کرنا جس کا وہ اہل نہیں ہے۔ کرپشن یعنی بدعنوانی کا لفظ آج کل سیاست میں بہت زیادہ استعمال کیا جانے لگا ہے۔ بدعنوانی کے مختلف پیمانے ہیں، نچلی سطح سے لے کر حکومتی بلکہ بین الاقوامی سطح تک اس بدعنوانی کی جڑیں پھیل چکی ہیں۔ چھوٹی موٹی بدعنوانیوں میں نوکری پیشہ افراد اپنے افسران کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے موقع بے موقع تحائف پیش کرتے رہتے ہیں، یا پھر ذاتی تعلقات استعمال کر کے اپنے چھوٹے چھوٹے کام نکلوا لیتے ہیں۔ بڑے پیمانے پر بدعنوانی حکومتی عہدیداروں تک جا پہنچتی ہے۔ بڑے بڑے ٹھیکے منظور کروانا، مختلف اہم اور ذمہ داری والے کاموں کے لائسنس حاصل کرنا، بڑے بڑے عہدوں پر یا حکومتی شعبوں میں ملازمت حاصل کرنے یا مہیا کرنے پر بھاری رشوت کا لین دین کرنا بڑے پیمانے کی بدعنوانیوں میں شامل ہے۔ بدعنوانی صرف مالی مجبوریوں اور سماجی بقا کے لیے ہی نہیں کی جاتی بلکہ اس کے پس منظر میں کئی نفسیاتی وجوہات بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ جب ایک بار اس کی لت پڑ جائے تو پھر جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے اور آدمی بلا ضرورت بھی عادتاً کرپشن کرنے لگتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بدعنوان افسر ایمانداروں کی بنسبت زیادہ تیزی سے ترقی کرتے ہیں کیونکہ وہ اعلیٰ حلقوں میں اپنی پہچان بنا لیتے ہیں۔ بقول شاعر، تم ترقی کرو گے تیزی سے، تم روانی سے جھوٹ بولتے ہو۔ بدعنوانی کی لاتعداد اقسام ہیں، جن میں سب سے مشہور قسم رشوت ہے۔ کسی غیر قانونی کام کو قانونی حیثیت دلانے کے لیے رشوت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں رشوت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ کسی بھی ادارے میں بیٹھا افسر آپ سے جائز کام کے لیے بھی چائے پانی لینا اپنا قانونی حق سمجھتا ہے۔ یہ رجحان پاکستان کی مشکلات میں اضافے کی ایک بڑی وجہ ہے، کیونکہ کرپشن کی وجہ سے لوگوں کا حکومت اور اداروں پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں حکومت کو ٹیکس کا مطلوبہ ہدف حاصل کرنے میں مشکل پیش آتی ہے، جو ملکی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے کرپشن پرسپشن انڈیکس 2020 کے مطابق پاکستان کا اسکور 31/100 ہے، جو کہ ہمارے لیے ایک شرمناک بات ہے۔ ہمارے ایک ٹیچر کے مطابق پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں لوگ کام نہ کرنے کی تنخواہ جبکہ کام کرنے کی رشوت لیتے ہیں۔ کسی بھی محکمے میں چلے جائیں، آپ کا جائز کام بھی تب تک نہیں کیا جائے گا جب تک آپ افسران کی جیب گرم نہیں کرتے۔ حقیقت یہی ہے کہ ایک معمولی مزدور سے لے کر حاکم بالا تک ہر آدمی کرپشن کرتا ہے۔ فٹ پاتھ پر کھڑا پھل فروش بھی اوپر ترتیب سے عمدہ پھل سجا کر گلے سڑے پھل نظر بچا کر بیچ دیتا ہے۔ بدعنوانی کسی ایک طبقے کی میراث نہیں ہوتی، لیکن ملک کو سب سے زیادہ براہ راست نقصان حکام بالا کی کرپشن سے پہنچتا ہے۔ یہ وہ ناسور ہے جو ملک کی جڑیں کھوکھلی کرتا ہے۔ جوہر سیوانی نے کیا خوب چوٹ کی ہے، نمازیں بھی ادا ہوتی رہیں ان کی مگر جب بھی ملی رشوت تو حاکم نے چھپا کر جیب میں رکھ لی۔
پاکستان میں قوانین موجود ہیں لیکن پاسداری ندارد۔ اس پہ مستزاد یہ کہ ہمارے عدالتی نظام میں لاتعداد خامیاں ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اول تو ملزم قانون کی گرفت میں ہی نہیں آتے، اور اگر آ جائیں تو جلد چھوٹ جاتے ہیں۔ ہمیں معاشرے کو بدعنوانی جیسے مغزی مرض سے پاک کرنے کے لیے سب سے پہلے عدالتی نظام کو بہتر کرنا ہوگا اور قانون کی عملداری کو یقینی بنانا ہوگا۔ یہاں نئی نسل کی رہنمائی کے لیے شاید کوئی موجود نہیں، انہیں مستقبل کی تعمیر کے لیے بڑی توجہ سے اپنے رستے بنانا ہوں گے۔ اچھے معاشرے کا مطالعہ اور ذہانت سے پوچھے جانے والے سوال وہ اوزار ہیں جو راستہ بنانے میں مدد دے سکتے ہیں۔ ہمیں امید ہے نئی نسلیں سائنس اور تخلیق کی دنیا کے ساتھ جینے کا فیصلہ کریں گی، جو ایسا واحد راستہ ہے جو کرپشن سے آزاد ہے۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔